السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی پروگرام فرمان الہی کے ذریعے آپ سبھی ناظرین کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 1 سے 54 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کیا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 55 سے 96 یعنی سورہ ختم تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کل جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ان کے اخیر میں ہم نے دوزخیوں کے بارے میں سنا کہ وہ زقوم درخت سے پیٹ بھریں گے اور کھولتا ہوا پانی پئیں گے۔ آج تلاوت کی جانے والی آیتوں کی ابتدا میں جہنم میں جو عذاب ہوگا اسی کے بارے میں ذکر فرمایا گیا کہ جو لوگ دوزخی رہیں گے وہ اتنے پیاسے رہیں گے جیسے کہ اونٹ پیاسے ہوتے ہیں اور پھر وافر مقدار میں پانی بھی پی لیتے ہیں، تو اسی طریقے سے دوزخی لوگ بھی کھولتا ہوا پانی اس وقت پئیں گے کیونکہ ان کو پانی کی پیاس کی شدت محسوس ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ایسے بندوں کے بارے میں ذکر فرما رہا ہے کہ اے لوگو، تم اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت و فرما برداری کرو اور اس کے احکامات کو قبول کر لو، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے اور نجات ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کا انکار کرنے والے ہیں اور اس کے بات پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، ایسے لوگوں سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ زمین میں بیج بو دے تو ضروری نہیں ہے کہ اس سے فصل اگے یا پھر زراعت ہو، یہ تو محض اللہ سبحانہ وتعالی کا فضل اور اس کا کرم ہی ہے کہ وہ دانے سے ہرے بھرے پودے کو پیدا فرماتا ہے جس سے اجناس پیدا ہوتی ہے اور یہ انسان کی غذا بھی اس کو مہیا ہوتی رہتی ہے۔ تو ناظرین، اس کے متعلق اور اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کے مزید دلائل جاننے کے لیے سنتے ہیں سورۃ الواقعہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ ترجمہ کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تصدقون۔ اور پیو گے بھی اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں، جزا کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی۔ ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے، تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ۔ دیکھو تو جس نطفے کو تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو، کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ ہم نے تم میں مرنا ٹھہرا دیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں۔ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے جہان میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى
فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون. اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے، پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. تو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. ہائے، ہم تو مفت تاوان میں پھنس گئے، بلکہ ہم ہیں ہی بے نصیب. بھلا دیکھو تو کہ جو پانی تم پیتے ہو، کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ بھلا دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو، کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ عزیزان گرامی، فرمان الہی میں سورۃ الواقعہ کی تلاوت جاری رہے گی. ہم آپ سے ملاقات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. وقفے کے بعد آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. ناظرین محترم، قرآن پاک یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک عظیم الشان کلام ہے، بڑی برکت والی کتاب ہے. اس لحاظ سے اس کا ادب و احترام کرنا ہر مسلمان اور ہر مومن پر واجب و لازم ہے. جب قرآن کو سنے تو غور کے ساتھ سنے، اور جب پڑھے تو بڑی دل جمعی سے پڑھے. جب قرآن کو چھوئے تو طہارت اور وضو کے ساتھ ہم کو رہنا چاہیے، کیونکہ بغیر کسی طہارت کے، بغیر وضو کے قرآن کو چھونا یہ گناہ کا کام ہے. جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ الواقعہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، جس کا ترجمہ یہی ہے کہ قرآن پاک کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں. تو ناظرین، اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ قرآن پاک کو طہارت کے ساتھ اور وضو کے ساتھ چھونا چاہیے. تو اس کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورۃ الواقعہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم. ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے. تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرو. ہمیں تاروں کی منزل کی قسم. فلا أقسم بمواقع
مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے. لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں، پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے. کیا تم اس کلام سے انکار کرتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ. اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو. بھلا جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ترجعونها إن كنتم صادقين. اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے. بس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو تو اگر سچے ہو تو روح کو پھیر کیوں نہیں لیتے؟ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. پھر اگر وہ خدا کے مقربوں میں ہے تو اس کے لیے آرام اور خوشبودار پھول اور نعمت کے باغ ہیں. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ
اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے تو کہا جائے گا کہ تجھ پر داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام۔ عزیزان گرامی، فرمان الہی میں سورۃ الواقعہ کی تلاوت جاری رہے گی۔ ہم آپ سے ملاقات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ دوبارہ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں ان پر ہمیشہ سلامتی بھیجی جاتی ہے۔ جب وہ مریں گے تب بھی ان پر سلامتی بھیجی جائے گی، جیسا کہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، یعنی فرشتے نیکوکار لوگوں کی ان کی پاکیزہ حالت میں روح قبض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم سب پر سلامتی ہو، اور جب قیامت کے روز اٹھایا جائے گا تو اس وقت بھی ان پر سلامتی بھیجی جائے گی، جیسا کہ ارشاد ہے کہ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اے دائیں طرف والے تم پر سلامتی ہو۔ جب جنت میں داخل ہوں گے تو اس وقت بھی ان سے یہ کہا جائے گا کہ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، یعنی جنت کے محافظین جو فرشتے رہیں گے وہ بھی ان پر سلامتی بھیجتے رہیں گے، اور جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اس وقت بھی ان پر سلامتی بھیجی جائے گی، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ہے لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، وہ جنت میں کوئی بیکار بات نہیں سنیں گے سوائے سلام کے۔ اب جو جنت میں رہیں گے ان پر اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے ہمیشہ سلامتی ہوتی رہے گی۔ تو ناظرین، سورۃ الواقعہ کے آخری آیتوں کے مزید فرمودات جاننے کے لیے سنتے ہیں تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو اس کے لیے کھولتے پانی کی ضیافت ہے۔ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جہنم میں داخل کیا جانا، یہ داخل کیا جانا یقیناً صحیح یعنی حق الیقین ہے، تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن پاک کا ادب و احترام بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام فرمان الہی۔ انشاءاللہ کل ہم دوبارہ اسی وقت سورۃ الحدید کی تلاوت اور ترجمے کے ساتھ حاضر خدمت رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔